الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اول من تشق ثم ابو بکر ثم عمر صدق اللہ العظیم ورسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایک معروضات ہیں، چند ایک باتیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانا بہت لازمی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عن اول من تشق ثم ابو بکر ثم عمر، کہ کل بروز قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق اکبر کی، پھر میرے یار فاروق اعظم کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو ایک ہاتھ کے اندر صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ تو صحابیوں نے عرض کی کہ آقا کیسے دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ جس طرح مسجد کے اندر تشریف لایا ہوں اسی طرح کل میدان قیامت کے اندر دیکھو گے۔ میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، میرے استاد محترم اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، بڑی خوبصورت مثالیں دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، ہر بندہ سمجھ آیا کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، میں اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا، تو جس وقت میں اس کے گھر کے پاس پہنچا تو ایک بہت بڑا کتا اس کے گھر کے پاس بندھا ہوا تھا، تو وہ کتا مجھے دیکھ کے بھونکنے لگا۔ تو جس وقت وہ مجھے بھونکنے لگا تو میں نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے کہ میں اس کتے کو ماروں۔ تو جس وقت میں نے پتھر اٹھایا نا تو وہ کتا مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ پڑا، ادھر سے وہ کتا دوڑ پڑا تو ادھر سے میرا دوست اچانک گھر سے باہر نکل آیا، تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرے سینے سے لگ جائیں، مولانا صاحب میرے بازو میں آ جائیں۔ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت میں اپنے دوست کے بازوؤں میں آ گیا، جس وقت میں اپنے دوست کے سینے سے لگ گیا، تو وہ جو کتا مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا وہ کتا آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، زمین چاٹنے لگا، بھونکنا بند کر دیا۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اے دوست کیا مسئلہ ہے؟ یہ کتا تو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، یہ کتا مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، اب میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا ہے، زمین چاٹنے لگا ہے، بھونکنا بند کر دیا ہے، محبت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ تو دوست نے کہا کہ مولانا صاحب یہ کتا ہے، بے شک یہ کتا ہے، لیکن اتنی سمجھ اسے بھی ہے، اللہ نے اتنی عقل اس کو بھی عطا کی ہے کہ جو مالک کے بازو میں آ جاتے ہیں، جو مالک کے سینے سے لگ جاتے ہیں، انہیں بھونکا نہیں کرتے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ او کتو جتنی عقل مانگ لو، او اللہ نے جتنی عقل ایک کتے کو عطا کی ہے اتنی عقل مانگ لو کہ جو 15 صدیوں سے مصطفیٰ کے پہلو میں ہیں، جو 15 صدیوں سے حضور کے روضے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جو 15 صدیوں سے حضور کے روضے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، انہیں بھونکنے والوں اس کتے جتنی عقل مانگ لو کہ جتنی عقل ایک کتے کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تمہیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے؟ تم نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس روضے کے اندر لیٹے ہیں، جن کا مقام یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ
کہ 70,000 اللہ کے نورانی ملائکہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے مدینے کے اندر آتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جن کی ایک بار باری لگ جاتی ہے دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کچھ نہیں، حضور مر کے مٹی کے اندر مل گئے ہیں۔ تو تمہاری نظر زیادہ دیکھتی ہے یا فرشتوں کی؟ کہ وہ جو فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے حضور کے روضے پہ آتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو نا، اگر قبر کے اندر کچھ نہیں تو مدینے کے اندر کیا لینے آتے ہو؟ تو ہاں، ہم احمد رضا کے نورانی غلاموں کو یہی بتاتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ تو ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضور مدینے کے اندر رہے، کس کے گھر لیٹے ہوئے ہیں؟ گھر کس کا ہے؟ سنیوں کا گھر ہے، اور ساتھ بھی سنی لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ تو کس نے عرض کی کہ اے اماں عائشہ، کیا مقام ہے آپ کا، کیا عظمت ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی؟ تو کیا مقام ہے آپ کا، کیا شان ہے آپ کی؟ تو جس مقام میں کبھی مکین تھی رب نے اسے جنت بنا دیا۔ اے ہماری اماں عائشہ، قربان تیرے نالین کی دھول پر، اے ہماری اماں عائشہ، قربان تیرے نالین کی دھول پر کہ رب نے تجھے کتنے مقام عطا کیا کہ جس مکان میں کبھی مکین تھی رب نے اسے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بس آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں کہ حج کا موسم تھا، حج کا سیزن تھا، تو میں حج کرنے کے لیے گیا، تو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس شخص کو پیاس نہیں لگتی، یہ شخص پانی نہیں پیتا، حالانکہ وہ شخص کافی عرصہ میرے ساتھ رہا مدینہ کے اندر، تو اس کو پیاس نہیں لگتی تھی، وہ پانی نہیں پیتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے پیاس کیوں نہیں لگتی، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو عرض کرنے لگا کہ حضور والا، میں برکت کے لیے پانی پی لیتا ہوں تھوڑا سا، لیکن مجھے پیاس نہیں لگتی، اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ تو ابو عبداللہ مغربی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں اسی کعبے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں رافضی تھا۔ میں کیا تھا؟ میں رافضی تھا، 3 یاروں کا گستاخ تھا، 3 یاروں سے نفرت کیا کرتا تھا میں، تو 3 یاروں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ تو رات کو میں سویا، رات کو جب مجھے خواب آیا، تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے۔ تو سمجھ لیں کہ بندے سے جب کوئی عمل ہوتا ہے، بندے سے جب کوئی نیکی ہوتی ہے، تو بندہ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے، بلکہ ہدایت کا سامان اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں تو قرآن و حدیث سے یہی پتہ چلا ہے، یہی معلوم ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ فرعون کے جادوگر نکلے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکنا تھا، اپنا معجزہ ظاہر کرنا تھا، تو فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا تھا۔ تو مفسرین نے محدثین نے یہاں پر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ، سب سے پہلے آپ اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ یہاں پر ادب کا پہلو ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ادب کا پہلو ہے۔ ان فرعون کے جادوگروں نے پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، سب سے پہلے آپ اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ یہاں پر ادب کا پہلو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ اے جبریل یہ کافر ہو کے مر نہیں سکتے، یہ کافر ہو کے مر نہیں سکتے، اس ادب کرنے کی وجہ سے میں نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، میں نے ان کو مومن بنا دیا ہے۔ تو ہاں، بندے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، بندے کے اندر کوئی بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کا مقدر بدل دیتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے ہدایت کا سامان اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس بندے سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا ہے، اس بندے سے بھی کوئی نیکی ہوئی ہے، کوئی اچھا عمل ہوا ہے کہ اللہ اس کا مقدر خواب کے اندر بدل رہا ہے، اللہ اس کا مقدر خواب کے اندر بدل رہا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سورج سر کے اوپر ہے، سوا نیزے پہ ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، زمین تومے کی طرح گرم ہے، ہر بندہ پونے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ہر بندہ پونے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ بندے اکٹھے کہیں پہ جا رہے ہیں۔ میں نے قریب ہو کر ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ ہم حضور کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں، ہم ساقی کوثر پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے ہم سارے حضور کے حوض کوثر پہ پہنچے، ساقی کوثر پہ پہنچے۔ تو جس وقت ہم ساقی کوثر کے حوض پہ پہنچے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے حوض کوثر پہ حضور کے تینوں یار بیٹھے ہیں۔ جب میں نے تین یاروں کو دیکھا تو میری پیشانی میں بل پڑ گیا، میری پیشانی میں بل پڑ گیا۔ میں نے کہا میں تو اپنے علی سے پیوں گا جام، چونکہ عقیدہ ہی ایسا تھا، میں نے کہا میں اپنے علی کے ہاتھوں سے جام پیوں گا۔ میں چلا گیا، میں علی اور مرتضیٰ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا حضور پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے جام عطا کریں۔ تو حضرت علی کی پیشانی میں بل پڑ گیا اور اپنا رخ پھیر دیا اور فرمایا کہ جس کے دل کے اندر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی نفرت ہو، جس کے دل میں فاروق اعظم اور ابو بکر کا پیار نہیں، علی اس کو جام عطا نہیں کرتا، دفع آ جاؤ یہاں سے، کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جس علی کا ساری زندگی ذکر کیا، جس علی کے ساری زندگی محبت کے نعرے لگائے، آج اسی علی نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں چلا گیا فاروق اعظم کے پاس، میں چلا گیا صدیق اکبر کے پاس، میں نے کہا حضور والا آپ کی عنایتوں کی، آپ کی مہربانیوں کی، مجھے جام عطا کریں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ تو نے مجھے علی سے جدا سمجھا ہے، ہم جدا تو نہیں، ہم گٹھے ہیں، اگر حضرت علی ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم کسی سے منہ نہیں کہتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ الغرض میں عثمان غنی کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ تو اچانک میری نظر ایک تخت کے اوپر پڑ گئی، اس تخت کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ میں بھاگتا گیا، تاجدار کائنات کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پیاس کی وجہ سے میری زبان باہر نکل رہی ہے، حضور پانی عطا کریں، حضور پانی جام عطا کریں اپنے ہاتھوں سے۔ تو حضور نے کہا کہ جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر 4 یاروں کا بوس ہے، مصطفیٰ اس کو جام عطا نہیں کرتا۔ جس کے سینے کے اندر 4 یاروں کا بوس ہے، مصطفیٰ اس کو جام عطا نہیں کرتا ہے، دفع جاؤ یہاں سے، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضور جان نکل ہی ہے، حضور اگر میں آپ کے قدموں میں ہی اپنا عقیدہ بدلوں تو میری پیاس بجھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، تو میرے قدموں کے اندر عقیدہ بدل، میں اپنے ہاتھوں سے میں تمہاری پیاس بجھاؤں گا، جام پلاؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور کے قدموں کے اندر ہی اپنا عقیدہ بدلا۔ میں نے کہا آقا میں راوزی سے سنی ہو گیا ہوں، جس وقت میں نے اپنا عقیدہ حضور کے قدموں کے اندر بدلا تو
تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلایا، مجھے پانی پلایا، وہ دن اور آج کا دن مجھے پیاس نہیں لگی، وہ دن اور آج کا دن مجھے پیاس نہیں لگتی۔ تو ہاں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا تعلق گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، در والوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم صدقے جائیں در والوں پر بھی، ہم صدقے جائیں گھر والوں پر بھی، ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ ہاں، حضور ان دونوں کے جام پلا کر گئے ہیں، حضور ان دونوں کی عظمتیں بتا کر گئے ہیں، ان دونوں کی محبتیں بتا کر گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ پاکیزہ عقیدہ، یہ صاف ستھرا عقیدہ اہل سنت کو عطا کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ پاک اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اس عقیدے پر ہمیں موت عطا کرے کہ جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔